السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے 159 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الذین یتبعون الرسول النبی، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی رسول نبی کی، الامی الذی، امی کی، وہ جو یجدونہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ اپنے پاس تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف حکم دیتا ہے ان کو معروف کا، اچھی بات کا، وینہاہم عن المنکر اور روکتا ہے ان کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث اور حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزیں، ویضع عنہم اصرہم اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، والاغلال التی اور طوق وہ جو کانت علیہم تھے ان پر، فالذین آمنوا بہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، وعزروہ اور تقویت دی اس کو، حمایت کی اس کی، ونصروہ اور مدد کی اس کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور پیروی کی اس نور کی جو اترا اس کے ساتھ، اولئک ھم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، یحیی و یمیت زندہ کرتا اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی الذی نبی امی پر وہ جو، یؤمن باللہ وکلماتہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اس کے کلمات پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ تھا جو رہنمائی کرتا تھا حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے، الذین یتبعون رسول النبی الامی نبی امی، انبیاء کا امی ہونا کوئی کم درجہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے زیادہ بڑی بات ہے کہ وہ انسان جو کبھی کسی کا شاگرد نہ بنا ہو اس کے استاد اللہ بن جاتے ہیں۔ وہ انسان ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے لیکن وہ کچھ بتاتے ہیں جس کی مثال دنیا کا کوئی انسان لے کے نہیں آتا، اور جو پرسنالٹی وہ ڈیولپ کرتے ہیں دنیا کی کوئی تعلیم، بڑے سے بڑی یونیورسٹی، بڑے سے بڑا ملک، بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا ٹیچر نہیں ڈیولپ کر سکتا۔ انہوں نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کے سردار بنا دیا اچھی کوالٹیز کی وجہ سے، اور اللہ فرماتے جنہوں نے اس نبی کو فالو کیا جو امی نبی ہے، جس کو یہ تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے، یعنی ان کے بارے میں تورات میں بھی ذکر تھا اور انجیل میں بھی ذکر تھا کہ آخری نبی امی ایسا ہوگا، اس جگہ پہ آئے گا، اور اس طرح کا ان کے بارے میں کئی علامات تھیں۔ جیسے ہرقل جو بادشاہ روم کا جو تھا، اس نے جب ابو سفیان کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھے تھے، تو ان سوالات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتایا کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکنے کا، سچ بولنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تمام نبی ایسا ہی کرتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس لکھا ہوا ہے یہ اس نبی کے بارے میں جو اچھی بات کا حکم دیتا، جو برائی سے روکتا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنے ہی ذہن کے ساتھ اور اپنی ہی سوچ کے ساتھ بہت ساری حلال چیزوں کو خود پہ حرام کیا ہوا تھا، یعنی خود اپنے لیے اپنے دین کو تنگ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کو کوئی تکلیف تھی،
تو اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت خود پہ نہیں کھاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ حرام کیا تھا، کھاتے نہیں تھے، بس اس کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے بھی ان کے پیچھے لگ کے تو اور سے اور اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی وغیرہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ان پر خود اللہ نے حرام کر دی. اور بعض حرام چیزوں کو یہود نے حلال کر لیا ہوا تھا جنہیں آپ کی شریعت میں پھر سے حرام کیا، جیسے سود اور غیر یہودی لوگوں کا مال ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کھا لو. یعنی ان کا خیال تھا کہ صرف یہودیوں کا مال نہیں ہڑپ کرنا، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان کو جائز یا ناجائز جس طریقے سے بھی سمجھو کھا لو. یہ انہوں نے حلال کیا تھا. آپ نے اس چیز کو حرام کیا کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو یا غیر یہودی. اور اس کے علاوہ ان جو حلال جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ بھی حلال کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام کی گئی جو ان کے لیے بری تھی. ایک تو گندی وہ جو اس کے اندر سے جیسے گھریلو گدا اور شکاری پرندے اور اس طرح کی چیزیں اور درندے. اس کے علاوہ جو گندی باسی بدبودار گلی سڑی چیزیں، ان چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے ہماری شریعت کی طرح حرام کیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور بہت سارے بوجھ جو انہوں نے خود اپنے اوپر ڈال لیے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے ایزی کیا گیا. جیسے ان کے قتل کے بدلے میں صرف قصاص کا حکم دیا گیا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہی ہو سکتا تھا. دیت اور خون بہا کی رعایت اور رخصت ان کو نہیں دی گئی تھی. اگر ان کے جسم کے کسی حصہ پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے، جسم کا وہ حصہ کینچی سے کاٹ دیتے. یہ نسائی کی حدیث کتاب الطہارہ. اور جبکہ ہماری شریعت میں صرف پانی سے پاکیزہ ہو جاتی ہر چیز، اور ایسی بندشیں جن کے علماء نے خود سے خود اپنے اوپر عائد کی تھی. کوئی عورت حائضہ ہوتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھاتے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیتے. اور ایسی عورتوں کا کسی الگ جگہ رہائش کا بندوبست کیا جاتا جو بچے کے بعد جو 40 دن ہوتے ان میں اور مینسس کے دنوں میں. جبکہ ہماری شریعت میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئی. اور مزید ان کے جو فقہاء تھے اور علماء تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ خود ہی سے لوگوں کو تنگ کیا تھا. جیسے اب بھی بہت ساری وہم اور بہت ساری باتوں میں لوگ خود کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہوتی، لیکن ساری عمر وہ اس کو کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے یا ان کے علماء ان کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اور چاہے وہ بدعت ہی ہو. لیکن لوگ فرض سے زیادہ، سنت سے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ علماء ان چیزوں کا اتنا بڑا بڑا ثواب بتاتے ہیں کہ پھر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلیں اس فرض کو چھوڑ دو اور یہ کر لو تو اتنا بڑا ثواب مل جائے گا، تو پھر باقی پیچھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں. تو اللہ فرماتے وہ توق اور وہ بوجھ جو انہوں نے خود پہ ڈالے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتارے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو اب جو لوگ بھی میرے نبی کے ساتھ ایمان لے آئیں گے ان یہود و نصارہ میں سے بھی اور مزید آنے والوں میں سے، وَأَزَّرُوهُ، اور اس کی حمایت کریں گے، اس کو تقویت دیں گے، اس کے کام کے ساتھ ہیلپر بنیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے، یعنی اس کتاب کی جو اللہ کی طرف سے روشنی بن کر ہماری زندگیوں میں روشن کرنے کے لیے آئی، اس کو فالو کریں گے جو انزل معہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. تو یہ جو اللہ کی رسی اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے، اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی نور کہا کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ بکس ہیں اور اللہ خود زمین و آسمان کا نور ہے. تو جو اس کی طرف سے چیز آتی ہے وہ زندگیوں میں روشنی کرتی ہے. تو اللہ فرماتے پھر اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب ہونے والے. قل یا ایھا الناس، آگے ساری انسانیت سے فرمایا کہ یہ نبی کوئی نسل سے نہیں آیا، کوئی پیچھے کسی قبیلے سے نہیں آیا، صرف قوم کا پیغمبر نہیں، نہ کسی علاقے کا، نہ کسی ایک کے بعد دوسرے کا، نہیں، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور اللہ کی طرف سے بنی اسماعیل کی لڑی میں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض،
کس کی طرف سے؟ اس ذات کی طرف سے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں جو ان کے کانسیپٹ خراب ہوئے، اس لیے توحید کے ساتھ ہی کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اسی طرح پہلے اس بارے میں بھی کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، عبادت کرو اس ذات کی جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ فرماتے ہیں کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے، دنیا میں کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا، اس نے تمہیں ایک چھوٹے سے قطرے کو زندگی دے کر تمہیں دنیا میں لانے کا سبب پیدا کیا۔ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، جانا تمہیں اسی ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو ایسے ہی رب پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، دوبارہ یہ لفظ کہا، وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو نبی سب سے پہلے خود ایمان لانے والا ہوتا ہے اللہ پر اور اس کی باتوں پر۔ واتبعوہ، اسی کو فالو کرو، لعلکم تہتدون، تو اس نور کو بھی فالو کرنا ہے اور نور لانے والے کو بھی فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ اس نور کے مطابق رول ماڈل بن کے دکھائے گا اور تمہیں اس طرح کا بنائے گا جو رب چاہتا ہے، کیونکہ وہ رب کی باتیں مانتا ہے اور اس کی کلمات پر یقین رکھتا ہے۔ تو اگر تم نے اس کو فالو کیا تو سمجھو تمہیں منزل مل گئی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہیں صرف پیدا نہیں کیا، تمہارا گائیڈ بھیجا اور گائیڈ کرنے کے طریقے اس کو بتائے جو تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس راستے پہ چلو گے تو سیدھا راستہ بھی پالو گے اور ہدایت بھی پالو گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اللہ فرماتے موسیٰ کی قوم بھی ساری خراب نہیں تھی، ہمیشہ بگڑے ترین حالات میں بھی اللہ اپنے کچھ لوگوں کو قائم رکھتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق دنیا کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، ہمیشہ۔ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ زیادہ ہی ہوگا، سب کے سب قابل قبول نہیں، صرف وہی فرقہ قابل قبول ہوگا جو قرآن اور سنت پر چلے گا۔ تو اللہ فرماتے موسیٰ کی قوم میں بھی ایک جماعت تھی جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ برے بنے ان میں، جیسے وہ مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ ہوا، تب بھی روکنے والے موجود تھے، بچھڑے کی پوجا میں بھی روکنے والے موجود تھے۔ تو ہمیشہ حق پر ایک گروہ ہوتا ہے، حق کبھی بھی ختم نہیں کرتا اللہ، روشنی دنیا میں رہے گی جب تک دنیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس روشنی کی طرف آنکھیں بند کر لے اور اس کو دیکھے ہی نہ، اسی لیے پھر قیامت کے نزدیک اس قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، یہ نور ختم ہو جائے گا، لوگ اندھیروں میں آ جائیں گے، بھاگیں گے اس کی طرف قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر، لیکن اس میں کچھ نہیں پائیں گے۔ تو اب ہمارے لیے موقع ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے لیے ٹائم ہے کہ ہم اس کو اویل کریں اور اپنی تمام مصروفیات جسے ہم نے بہت بڑا بنا لیا ہے، اس کے سامنے سب کو چھوٹا کر دیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی تعلیم، کوئی بھی جاب، کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہے جتنا میرے رب کا کلام اہم ہے، جتنا آخرت کا معاملہ اہم ہے، جتنا حق کو پانا اہم ہے، جتنا حق کی تلاش اہم ہے اور حق کو پہنچانا اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے اس نور سے جوڑے رکھے اور قیامت کو بھی ہمارے یہ آگے آگے چلے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں خود کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔